يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب عاشور نمودار ہوا چاہتی ہے. حسین کے ماتمدار آج کی پوری رات سید الشہداء کے ذکر سے منور کرنے والے ہیں اور اس ذریعے سے اپنی واقعی حیات کا اہتمام کرنے والے ہیں. کل کا سورج جب طلوع ہوگا عزیزوں تو روز عاشور ہے. اہل بیت کے لیے سخت ترین دن ہے. فرمایا گیا ہے چاہنے والے تو جتنا اس دن میں ہمارے غم کو احساس کرے گا، مجلس میں شرکت کرے گا، ماتم کرے گا، جلوس میں شرکت کرے گا، اپنے مولا و آقا کی یاد سے اپنے قلب کو منور کرے گا، جو آج کی شب اور کل کے دن میں جتنا حسین کو یاد کرے گا کل کو محشر میں اپنے مولا کی اس قدر شفاعت سے بہرہ مند ہوگا. فرمایا کوشش کرے کہ آج کی شب میں کل کے دن میں دنیاوی کسی کام کی جانب آپ کی توجہ نہ ہو. سارا ہم و غم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مصیبت ہو. ایک دوپہر میں فاطمہ زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے عزیزوں. خدا ان فریادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ادب و احترام کے ساتھ مجالس میں، جلوس میں سید الشہداء کے فضائل و مناقب اور مصائب کو ادب و احترام کے ساتھ سنیں. ساتھ ہی ساتھ عزیزوں اپنے لیے
تقاضا بھی کیجئے گا، اپنے لیے مانگیے گا. دنیا مانگو گے عزیزو عطا کی جائے گی، آخرت کو طلب کیجئے گا. احساس کریں جس طرح سے کربلا والوں نے آج کی رات کو بسر کیا ہے، میں اور آپ بھی اسی طرح سے آج کی رات کو بسر کر سکیں. اور کل جب روز عاشور نمودار ہو تو ہر چاہنے والا اس احساس کو اپنے وجود میں دوبالا کر سکے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی فوز عظیم اور اس عظیم کامیابی کے مرحلے پر فائز ہوتا، اپنے مولا کی ہمراہی کرتا. انشاءاللہ پروردگار متعال کسی کو بھی محروم نہیں فرمائے گا. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی صلی علی محمد. آج کی شب کے کچھ خصوصی اعمال ہیں عزیزو، جہاں آپ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں، مرثیہ خوانی کر رہے ہیں، جلوس میں شریک ہو رہے ہیں، وہاں کوشش کیجئے گا جب 9 محرم کی شام کو دشمن کی فوج میں حرکات و سکنات دیکھی تو میرے مولا نے ابو الفضل العباس کو بلایا. عباس جاؤ ذرا پوچھو کیا سلسلہ ہے. کہا یہ لڑنا چاہتے ہیں آقا. کہا جاؤ عباس ان سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. در واقع سید الشہداء رسول کا نواسا ایک رات کی مہلت اور دے رہا ہے کہ ابھی بھی سوچ لو کیا کرنے چلے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ لقاء اللہ کے لیے آمادگی چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے لقاء اللہ کے مرحلے پر فائز ہونا چاہتے ہیں. فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ کی عبادت میں بسر کریں، ہم چاہتے ہیں آج کی رات میں نمازوں کو پڑھیں، ہم چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا مناجات اور استغفار کریں عزیزوں. تو لہٰذا چاہنے والا جہاں دیگر امور کو بجا لائے وہاں کوشش کیجئے گا 1-2 رکعت نماز حاجت، اور جو صبح کی نماز ہے عزیزو، صبح عاشور کی صبح کی نماز، اسی طرح سے ظہر کی نماز، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، 5 یہ نمازیں انشاءاللہ العزیز ہر حسین کا چاہنے والا وقت پر بجا لانے کی سعادت حاصل کرے. اس لیے کہ اس گھمسان کے جنگ میں بھی جب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا مولا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، فرمایا خداوند متعال تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. کیسے رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نماز کی خاطر بھی جنگ نہیں روکی گئی. میرے مولا کے کچھ چاہنے والے اپنے سینوں کو سپر بنا کر آگے کھڑے ہو گئے، میرے مولا نے اپنے بقیہ چاہنے والوں کے ساتھ نماز پڑھی. تو کیسے ہو سکتا ہے جس نماز کو سید الشہداء نے اس قدر اہمیت دی ہو، چاہنے والا جلوس میں شریک ہوتے ہوئے، مجلسیں برپا کرتے ہوئے، جہاں کہیں وقت نماز ہو جائے عزیزوں وہیں پر رک جائیں. جیسے کہ آپ کل دیکھیں گے جو عاشور کا ہمارا مرکزی جلوس ہے، جیسے ہی ظہر کا وقت آتا ہے جلوس کو روک دیا جاتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ نماز جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہر چاہنے والے اور عزادار سید الشہداء کی یہ ذمہ داری ہے نماز کو اپنے وقت پر بجا لائیں. گھمسان کا عالم تھا، صفین کا میدان تھا، لڑتے لڑتے سید الشہداء کے بابا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام محمد وآل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد لڑتے لڑتے بارہا آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. کسی چاہنے والے نے کہا آقا اس گھمسان کی جنگ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت کو دیکھ رہا ہوں. آقا اس وقت نماز کا؟ اسی خاطر تو ہماری لڑائی ہے. انما نقاتلہم علی الصلاۃ. جب بعد از واقع کربلا کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے پوچھا بتائیے آقا آپ جیتے یا ہارے؟ یہ فرش عزا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے واقعی مصیبت کیا ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو تگ و دو کرنی ہے، اور جھوٹی مصیبتوں سے مجھے اور آپ کو نجات عطا کرتا ہے عزیزو. یہی فرش عزا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے واقعی جیت کسے کہتے ہیں اور واقعاً ہارا کون ہے. جب میرے مولا سے پوچھا بتائیے آقا کون جیتا کون ہارا؟ کہا یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے نا اور اس میں اللہ کے رسول کی
رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا یہ جو اقرار اس اذان پر تم سنتے ہو، دشمن آیا تھا اللہ کے نام کو مٹانے کے لیے، رسول کی رسالت سے دور کرنے کے لیے، در اہل بیت سے جدا کرنے کے لیے۔ جب کبھی اذان دی جاتی ہے، یہ اذان بتا دے رہی ہے کربلا میں کون جیتا۔ یا علی، خداوند متعال ان آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کرے۔ عزیزوں، یزید اور یزیدیت آئی تھی عزیزوں نام خدا نام رسول کو مٹانے کے لیے، آل رسول نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور اس نام کو تا قیام قیامت محفوظ کر دیا، تا قیام قیامت محفوظ کر دیا۔ عزیزوں، آخری گفتگو ہے کربلا اور الہی معاشرے کے عنوان کے زیر سایہ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، بس عزیزوں سمیٹنا چاہوں گا۔ اور بہرحال جس طرح سے میرے بزرگوار نے آپ تمام احباب کا شکریہ بجلایا، میں بھی اپنی جانب سے عزیزوں ذمہ داری بنتی ہے پروردگار متعال کا اس کی حجتوں کا شکر گزار ہوں۔ جہاں کہیں خطا ہے، کمی ہے، عیب ہے، وہ مجھ حقیر اور سرتاپاک تقصیر کے سبب سے ہے، اور جہاں کہیں خوبصورتی ہے عزیزوں، کمال ہے، وہ سب کا سب اللہ اور اس کی حجتوں کا عطا کرتا ہے۔ بہرحال جنہوں نے بھی دام درہم سخن اس بزم کو سجانے میں، فاطمہ زہرا اللہ کے رسول کی بیٹی کو ان کے لال کا پرسہ دینے میں عزیزوں کوششیں کی ہیں، آپ تمام سامعین کرام نے۔ بہرحال اور اسی طرح سے جیسے انہوں نے نام لیے، بہت سارے افراد نظر آ رہے ہیں، بہت سارے افراد نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے، اس کے رسول کی بارگاہ سے، رسول کی بیٹی کی بارگاہ سے بہترین اجر و پاداش پائیں گے۔ ان تمام افراد کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے، محمد صلی علی محمد وآلہ۔ بہت سارے دیگر پیرامیٹرز کو چھوڑتے ہوئے ایک آخری پیرامیٹر کی طرف اشارہ کر کے عزیزوں، ایک آخری ملاک کی جانب اشارہ کر کے میں جو ہے وہ موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ گزارش آپ دوستوں سے یہ رہے گی، میرے مولا نے فرمایا ہم یہ رات چاہ رہے ہیں نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے۔ جب شب عاشور نمودار ہوئی، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کیا، وفا کا امتحان لیا، ہر ایک نے کہا آقا نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر عزیزوں میرے مولا نے اللہ کی 4 نعمتوں پر حمد بجا لائی، 4 نعمتوں پر۔ ایک، خدا تیری حمد ہے اکرمتنا بالنبوہ، کہ تو نے ہمیں خاندان نبوت سے قرار دیا اور نبوت کے ذریعے سے ہمیں بلندی عطا کی۔ 2، علمتنا القرآن، تو نے قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں بہرمند کیا، کہ یہ تو اساس ہے عزیزوں، ریسورسز ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب، رسول و آل رسول کے جو اس کتاب کے مجسم اس عالم میں پیکر ہیں۔ اور پھر فرمایا تیسری حمد تیرے اس بات پر ہے فقہتنا فی الدین، کہ تو نے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمارے لیے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ عطا کیا۔ وہ 2 دین کے سرمائے ہیں، چشمے ہیں، جہاں سے دین کی نورانیت بڑھتی ہے۔ اس دین کی نورانیت کو انسان اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے، وہ واقعی تحفہ جو اس انسان کو اس فرش عزا پر آنے کے طفیل نصیب ہوتا ہے، وہ ہے دین کی سمجھ بوجھ، حقیقت کا پتہ ملتا ہے، کس چیز پر لڑنا ہے، کس چیز پر نہیں لڑنا ہے، کون سی شے مصیبت ہے، کون سی شے مصیبت نہیں ہے، کس شے میں کمال ہے، کس شے میں کمال نہیں ہے۔ تو لہٰذا فقط میرے بھائی ان 10 دنوں پر اکتفا نہیں کرنا، ہر روز مجلس سید الشہداء میں شریک ہو اور مولا و آقا سے بھیک میں طلب کریں، مولا اے میرے آقا مجھے دین کی سمجھ بوجھ نصیب ہو جائے، دین جیسے چاہتا ہے ایسے میں دیکھنے لگوں تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو سجا سکوں۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے، محمد صلی علی محمد و۔ اب دیکھیں دین یہ سمجھ بوجھ دے رہا ہے، سب سے زیادہ تجھے پریشان اس بات پر ہونا چاہیے کہ سسٹم صالحین کے ہاتھوں میں ہو، پاک و پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، معاشرہ الہی ہو۔ سورج کس کا ہے؟ بولیے بلند آواز سے، کس کا ہے؟ چاند کس کا ہے؟ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ کہکشاں کس کے ہیں؟ عزیزو یہ خشکی و تری کس کی ہے؟ جب اللہ کی ہی ہر شے ہے۔ یہ انسان، ہاں بولیے جماعتات کس کے ہیں؟ نباتات،
حیوانات، یہ انسان، جب سب کا سب اللہ کا ہے تو ظاہری اعتبار سے جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے وہاں پر یہ انسان اپنی کیسے چلا رہا ہے؟ یہ اختیار بھی رب کا اور اس کی حجتوں کا ہے. لہذا شدت سے مانگی عزیزوں کہ پروردگار جلد سے جلد میرے مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی کر دے. یہ علم عباس اس عالم پر لہرائے، ہر ایک در اہل بیت کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے. لیکن اس کے لیے بہرحال مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. فرمایا الہی معاشرے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں پر فضیلت اور برتری کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے، تقوی ہے. وہ جو معاشرہ غیر الہی ہوتا ہے وہاں پر برتری کے معیارات فرق کرتے ہیں. وہاں پر برتری کے معیارات کیا ہیں؟ بسم اللہ بولیے. جوانی، بوڑھا ہو گیا تجھے آفس سے نکال دیا جائے گا. وہاں پر برتری کا معیار کیا ہے؟ پیسہ. فقیر ہے کوئی سلام نہیں کرے گا، سلام کا جواب نہیں دے گا. وہاں پر ملا کے برتری کیا ہے؟ مقام اور منصب. جب تک منصب ہے ہر ایک سلام کر رہا ہے، جب منصب نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو عزیزو یہ دنیا کے جھوٹے ملاقات ہیں. اب آج ایک اہم ترین ملاق کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور فرش ازا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہاں لڑنا ہے کہاں نہیں لڑنا ہے. یہ جھوٹے فاسق و فاجر جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف نہ آ جائیں تو لہٰذا کیا کرتے ہیں؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے قانون پر عمل کرتے ہیں. لوگوں کو لڑاتے رہو تاکہ سکون سے حکومت کرتے رہیں، لوگوں کو فائنینشلی پریشان رکھو تاکہ سکون سے حکومت کرتے رہیں. آؤ عزیزو، فرش ازا مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے اپنی ساری قوتوں کی ڈائریکشن میں نے اور آپ نے کہاں قرار دینی ہے. الہی معاشرے میں انسان کیسے بلند ہوتا ہے؟ بلند آواز سے فرمائیے. الہی معاشرے میں، پاک و پاکیزہ معاشرے میں کب بلند ہوتا ہے؟ جب صاحب تقوی ہو جائے، ایمان اور عمل. جو غیر الہی معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر بلندی کے معیارات کیا ہیں؟ پیسہ، سیٹ، جوانی، خوبصورتی. ہاں اب انہی میں سے ایک معیار دشمن نے، کہ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں مملکت خدا داد پاکستان میں بھی کہ یہ فضا جو ہے وہ ایجاد کی جاتی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سندھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ ہم سب سندھ ہی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں. ایک اپر سندھ ہے، ایک لوور سندھ ہے، نہیں معلوم، ایک اندرون سندھ ہے، ایک بیرون سندھ ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، کبھی کیا کرتے ہیں؟ زبانوں کے بل بوتے پر تفاوت ایجاد کرتے ہیں. قوموں اور نژاد کی بنیاد پر جو ہے وہ تفاوت ایجاد کیا جاتا ہے. کتنی قومیں ہمارے پاس بڑی بڑی مملکت خدا داد پاکستان میں؟ ہاں بولیے، کچھ نام لیجئے. جی بلند آواز سے میرے بھائی. جی سندھی ہے، پنجابی ہے، پختون ہے ہمارے پاس، اور بلوچی ہے. ٹھیک ہے نا، 4 صوبے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان میں سے کون کس پر فضیلت رکھتا ہے؟ سندھی زیادہ رکھتا ہے. اللہ میرے اس بھائی کو انشاءاللہ اور زیادہ بڑی مہربانی اس کے جواب کے. میرے بھائی یہ ملاک معیار کے سندھی فضیلت رکھتا ہے، کہاں سے پایا تو نے؟ کہاں سے ملا؟ یہ کس در سے لیا؟ ساری کائنات تو اللہ کی ہے، پس فضیلت کا ملاک بھی اللہ بیان کرے گا. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں ہم زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ہم عرب ہیں، تو عجم ہے، تو عربی جانتا نہیں ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، ہمارے پاس تو فلاں ملک کی نیشنلٹی ہے، ارے تو 3rd ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. ایسا ہی ہے میرے بھائی. حتیٰ یہی 3rd ورلڈ والا اگر وہاں سے گھوم کے آ جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میرے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے. لڑ رہے تھے آپس میں. فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی کسی آقا کو کسی غلام پر، کسی سیٹ کو کسی مزدور پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کل ایک آیت آپ سے کہی تھی، یاد کر کے آنی تھی. میرے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے، حسین کے ماتمدار یاد کر کے آئیں. شاباش، بسم اللہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. اور کتنی خوبصورت، کتنی امید دلانے والی آیت ہے. ہر مسلمان کو نا امیدی سے، اضطراب سے، مایوسی سے نکالنے والی آیت ہے. تو اپنے کردار میں بہتری لے آ، ہم تجھے دنیا میں بھی سربلندی عطا کرنے والے ہیں، آخرت میں بھی تجھے بڑا مقام و مرتبہ دینے والے ہیں. جی میرے بھائی پڑھ کے دیجئے. وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون اعلون ان کنتم مؤمنین. ایک مرتبہ اور سب میرے ساتھ مل کر پڑھ دیجئے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے علی کے چاہنے والے، اے حسین کے ماتمدار، اے رسول کے امتی، اے پاکیزہ فطرت رکھنے والے، سستی چھوڑ دے. نہ جسمانی اعتبار سے سست، نہ دل و جان کے اعتبار سے سستی چھوڑ دے. غمگین بھی نہ رہے. غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، شب عاشور تو اپنے مولا کی بارگاہ میں آیا ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا. اور سن، ایمان سے متمسک ہو جا. جب کبھی تو ایمان کے مطابق زندگی بسر کرے گا، انتم الاعلون، یہ رب کا اپنے ہر ماننے والے کے لیے پیغام ہے. ہم تجھے برتری دینے والے، تجھے سربلندی دینے والے، تجھے مقام و مرتبہ دینے والے ہیں. بس میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سندھی پنجابی پر، پنجابی بلوچ پر، بلوچ پختون پر آ جائیے، اپر سندھ لوور سندھ پر، بیرون سندھ اردو اسپیکنگ والے. ہاں اب یہ تو ہو گیا، کبھی جغرافیائی حدود میں لڑاتا ہے پاکستانی کو فلاں ملک پر. ساتھ ہے میرے، بس اوقات میچ ہوتا ہے کیسے لڑ جاتے ہیں. ہاں وہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے عزیزو، لڑنے کی جگہ یہ ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. پاکستانی کو فلاں ملک پر. ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن فقط پاکستانی ہونا انسان کو بلند نہیں کرتا ہے، پاک طریقے سے زندگی بسر کرنا انسان کو بلند کر دیتا ہے. یا علی، پاکستان کے نام کی لاج رکھنا پڑے گی. خود بھی پاک ہو جا، اپنے گھرانے کو بھی پاک بنا دے، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کو بھی پاک بنا دے، پھر تو بلند ہو جائے گا. پھر بس میں آپ سے پوچھوں، کون کس پر بلند ہے؟ جواب کیا ہے؟ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا. پر فضیلت کیسے ملتی ہے؟ جیسے جیسے انسان اللہ اور اس کی حجتوں کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، چاہے سندھی ہو، چاہے اردو اسپیکنگ ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، اگر رسول کا واقعی امتی ہے، اگر علی و آل علی کی محبت سے اپنے قلب کو سجائے ہوئے، اگر حسین کا ماتمدار ہے، بلند ہے، خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے. خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے. بس جھوٹے ملا کا چھوڑ دیجئے عزیزو. بہرحال موضوع تشنا رہ گیا. آپ اپنے طور پر اس سلسلے میں کوشش کریں اپنے معاشرے میں موجود علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھنے کی عزیزو. آہستہ آہستہ، حتیٰ میں نے صبح کی مجلس میں بھی عرض کیا، اگر ہم کوشش کریں تھوڑا سا اچھے طریقے سے پلان کریں، 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک الحمدللہ تمام امام بارگاہوں میں مجلس کا سلسلہ ہے. کہیں خمسہ ہے، کہیں ثلاثہ ہے، کہیں ایک مجلس ہے. کیا ہی اچھا ہو عزیزو، تھوڑا سا پلان کرے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عقیدے کو جلا بخشنے کی، اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانے کی، اور ظاہری اعتبار سے جو زندگی گزارنے کے طور و طریقے ہیں جو اسلام نے بیان کیے عزیزو، میں اور آپ اس کو بہتر بنانا شروع کریں. آئیے اپنی زندگی کا رخ بدل دیجئے. اس غیبت کے زمانے میں اپنا رابطہ نائب امام سے مستحکم کیجئے. اگر نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی ہواؤں کا شکار ہو جائیں گے. ہر ٹیلی ویژن پر آنے والے چینل کو دیکھنا میرے بھائی تجھے با کمال نہیں بنائے گا، بلکہ بسا اوقات شاید تجھے واقعی کمال سے دور کر دے گا. وہ جو خدا اور اس کی حجتوں کے نمائندے ہیں، وہ جو مسلسل مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنہئی آیت اللہ سیستانی، دیگر مراجع کرام انفرادی طور پر، فیملی وائز، سوسائٹی کے حوالے سے جو بیانات دیتے ہیں عزیزو، فوراً جو ہے وہ اس وقت ترجمہ ہو کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، سائٹس پر موجود ہے. میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اس رابطے کو مستحکم بنائیں، اپنے اس رابطے کو نائب امام سے مستحکم بنائے. چونکہ امام نے یہ سسٹم دیا ہے، گزشتہ تقاریر کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جتنا اس رابطے کو مستحکم بنائیں گے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا. یاد رکھیے گا عزیزو، دشمن چند جہاد سے حملہ آور ہے. آئیے اپنی ڈائریکشن بدل دیجئے، اپنی آخرت کو سجانے کے لیے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں. ایک مرتبہ اس کا حملہ ہوتا ہے فزیکل، مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، فزیکلی وار جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. ساتھ دیجئے گا عزیزو، نائب امام کی اگر تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کریں گے، جو دشمن واقعی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. اسلام کی بھیانک تصویر لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، اسلام کی شدت پسند ایکسٹریمزم والی تصویر دکھانا چاہتا ہے.
نائب امام سے اپنے رابطے میں رہیں گے. مسلسل فرمایا دیکھو اے شیعو، اے علی کے چاہنے والوں، کسی برادر اہل سنت کے نسبت سے توہین، کسی دوسرے مکتب کی نسبت سے توہین، ان کے مقدسات کی نسبت سے نازیبہ کلمات آپ کی زبان پر نہیں آنے چاہیے. دشمن چاہتا ہے آپ کو آپس میں لڑانا، تو اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں گے عزیزوں، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ دشمن اب میں آپ سے آپ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ ہر شخص جو سیٹ اس کے پاس ہے اس سیٹ سے نمبر 1 اس سیٹ سے وفا کرنا شروع کر دے. اپنی سیٹ پر کرپشن چھوڑ دے. پہلا کام یہ کیجیے، آئیے مملکت خدا داد پاکستان کو پاکیزہ بنانے چلتے ہیں. بہت پاکیزگی عزیزوں اس ملک میں، جو تھوڑی بہت خرابی ہے جو اوپر کی جانب سے بہت زیادہ ہے، پبلک میں کم ہے عزیزوں، ہے اگر ہے بھی تو، لیکن اوپر سے بہت زیادہ ہے عزیزوں. واقعا یہ ملک اس جو ہے وہ امر کا تحمل نہیں رکھتا، واقعا حق نہیں رکھتے عزیزوں. اتنے پاکیزہ، اتنے پڑھے لکھے، اتنے استعداد کے مالک افراد کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. وہ کہ جو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ ایلیجبلٹی نہیں رکھتے، استعداد نہیں رکھتے عزیزوں، وہ حق نہیں رکھتے کہ وہ ملک چلائے. حق ان کے پاس ہے. ساتھ ہے میرے عزیزوں کہ جو بہرحال اپنی دھرتی سے محبت رکھتے ہوں اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں، جو کام کر رہے ہیں، بس میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو کام کر رہے ہیں، اے موچی، اے الیکٹریشین، اور بولیے اے مزدور، اے بزنس مین، اے پڑھنے والے، اپنی جگہ پر طے کر لیں آج کے بعد کرپشن نہیں کروں گا، اپنا کام اچھے طریقے سے کروں گا، اور اگر کام نہیں آتا ہے وہ سیٹ چھوڑ دوں گا. یہ علی کے چاہنے والے کے لیے میرے مولا کا پیغام ہے. جو کام کرتے ہو صحیح طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، کرپشن نہ کریں. مولانا صاحب ہر دوسرا آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، کرنے دیں، میں کرپشن نہیں کروں گا. اور عزیزو یاد رکھیں یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے جو اس شب عاشور میں اگر چاہنے والا لے کر اٹھے گا تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کا یہ خطہ اور یہ سرزمین رسول کے واقعی امتیوں میں سے، علی و آل علی کے واقعی چاہنے والوں میں سے قرار پائیں گے، اور ہم اس روشنی کو عالم تک پھیل. بہرحال میں آپ کی خدمت میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے محاذ ہیں کہ جس پر میں نے اور آپ نے لڑنا ہے. ایک، دشمن فزیکل وار کرتا ہے، جس کے پاس علی کے چاہنے والوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، مقابلے کے لیے جواب دیتے ہیں. آپ مسلسل عالم میں مثالیں دے رہے ہیں، لیکن دشمن نے مسلسل دیکھا، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، خیبر میں دیکھا، خندق میں دیکھا، فزیکل وار میں جیت بولیے نہیں پاتا ہے. لہٰذا اس نے اب اپنے مقابلے کے طریقہ کار کو بدل دیا ہے. ایک وار کیا ہے؟ اکنومیکل وار، معاشی جنگ. مسلمانوں کو اتنا پس کر دو، روٹی کپڑا مکان ان کے لیے اتنا مشکل بنا دو کہ یہ کسی دوسری جانب سوچ ہی نہ سکیں. آؤ عزیزو اس شب عاشور میں اگر یہاں پر کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اپنے مولا سے اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے مانگیے. یہ جو اللہ آپ کو زیادہ پیسہ دے رہا ہے، یہ آپ کی جو زیادہ فیکٹری ہے، اس ذریعے سے پروردگار آپ سے کام کروانا چاہتا ہے. اپنے بچوں کے لیے مانگیے کہ میں اسے اکنامکس کی فیلڈ میں تھیوریٹیکلی اتنا آگے بڑھاؤں گا. کیوں اس عالم کا نظام غیروں کے ہاتھ میں ہو؟ وہ جب چاہیں جس ملک کو چاہیں اکنامیکل جو ہے وہ پریشرائز کر دیں. مانگیں گے عزیزو، اللہ آپ کو عطا کرے گا. کتنی خوبصورت فیلڈ ہے. کیا دنیا نہیں ملے گی؟ بولیے دنیا تو ملے گی. ایک صاحب اپنے گھر میں کھڑکی نکال رہے تھے، کسی نے پوچھا بھائی کیوں نکال رہے ہو؟ کہا کہ روشنی کم ہے. کہا اپنی نیت اچھی کر لے، اذان کی آواز چاہتا ہوں روشنی خود بخود آتی چلی جائے گی. تیری نیت یہ ہو کہ مولا آقا کی راہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو اس معیشتی تنگی سے، اس پریشانی سے نکالنا چاہتا ہوں. رزق تو عزیزوں وہ کافروں کو دیتا ہے، اپنے چاہنے والے کو عطا نہیں کرے گا؟ ضرور بضرور عطا کرے گا. تیسری اور اہم ترین وار، بس عزیزوں میں نے ختم کیا. اے شہزادہ علی اکبر کے چاہنے والوں، اہم ترین وار، جنگ جو اس وقت دشمن نے مسلمانوں کے خلاف، اور نشانہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے بچوں کے دل و دماغ. جس نے دین کی سمجھ بوجھ اختیار کرنی ہے ان کے دل و دماغ کو نشانہ بنایا ہے. اس وار کا نام کیا ہے؟ کلچرل وار، ثقافتی یلغار. لوگوں کے سوچنے کا طریقہ کار بدل جائے، پہنے وہ جو ہم چاہتے ہیں. ساتھ دیجیے گا نوجوانوں، پہنے وہ جو ہم چاہتے ہیں، بال کا ڈیزائن وہ ہو جو، ہاں لباس وہ پہنے جو، ویلیوز ان کی وہ ہو جو. کلچرل وار ہے. اب اس کلچرل وار میں عزیزوں بہت ساری چیزوں سے استفادہ کرتا ہے. اس میں ایک اہم ترین شے کا نام ہے میڈیا.
پرنٹ میڈیا ایک زمانے میں تھا، آج تو الحمدللہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، حتیٰ اخبارات بھی جو ہے وہ بہت کم بکتے ہیں مملکت خدا داد پاکستان میں. اپنے لیے مانگی عزیزو پروردگار پڑھنے میں مجھے اور آپ کو لذت عطا کرے. دو، الیکٹرانک میڈیا کہ بہرحال ایک زمانے تک اس کی بادشاہت تھی، اور اس وقت جو سب سے حتیٰ الیکٹرانک میڈیا سے بھی آگے چلا گیا وہ ہے سوشل میڈیا عزیزو. یہ حضرت موبائل، یہ اپلیکیشنز اور یہ سائٹس عزیزو اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، حرف اول. حتیٰ نارمل الیکٹرانک میڈیا بھی ان کے پیچھے آ جاتا ہے. ایک آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کام کر جاتا ہے. ساتھ دیجیے گا عزیزو. رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں اہم ترین حملہ جو اس وقت دشمن کر رہا ہے، اے علی کے چاہنے والے، اگر تیرے پاس طاقت ہے کوشش کر، قدم آگے بڑھا. وہ حق کو چھپانا چاہتا ہے، تو حق کو عیاں کرتا چلا جا. وہ حق کے خلاف شبہات ایجاد کر رہا ہے، تیری ذمہ داری ہے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھا. اپنے بچے کو آپ کمپیوٹر سکھائیے، اپنے بچے کو اچھے طریقے سے اس راہ میں قدم آگے بڑھائیے، لیکن نیت کیا ہو؟ مولا و آقا کی راہ میں یہ کوشش کرے، مسلمانوں کو اس ثقافتی یلغار سے باہر نکالے. جتنا مانگو گے عزیزو فرش ازا مجھے اور آپ کو عطا کر دے گا. ایک اہم ترین وار، بس میڈیا کیا کرتا ہے عزیزو؟ دل و دماغ بدلتا ہے. ایک اہم ترین کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ اچھوں سے مجھے اور آپ کو دور کر دیا ہے، برائی کا خوگر بنا دیا ہے. اس شب عاشور میں اپنے لیے مانگی عزیزو. ایک تجربہ ہے، کر کے دیکھ لیجیے عزیزو. ربط مصائب سے پہلے بس یہ آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد اور ان کے آل پر اللہم صلی علی. اب میری بات مانیے، خدا را ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ایک خادم ہوں عزیزو اس مکتب کا، میری بات مان لیجیے. اس وقت ہماری آنکھیں یا علی، اس وقت ہماری آنکھیں عزیزو برے طریقے سے متاثر ہے. شب عاشور میرا مولا فرما رہا ہے قرآن اور اہل بیت سے لینا ہے، دین کی سوچ اور سمجھ سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنا ہے. لیکن کس ذریعے سے؟ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے. مولا شکر بجا لا رہے ہیں. ہم بہت ساری ایسی آوازیں سن رہے ہیں عزیزو جو بالکل بے فائدہ ہیں، غیر ضروری ہیں. کیوں اتنا؟ حتیٰ اگر حلال بھی ہے نا عزیزو، صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے. بچے لڑنے کا طریقہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ میڈیا سے. یہ بےہودگی، یہ بد اخلاقی کہاں سے آتی ہے؟ ایسی ایسی باتیں عزیزو خاندانوں میں جو کبھی ہمارے بزرگ، حتیٰ چھوڑ دیجئے دین کو، مشرقی ثقافت کے ساتھ کبھی میل نہیں کھاتی تھی باتیں. شادی کے بعد انسان گناہ کی سمت جائے، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ کیجیے عزیزو، تھوڑا سا یہ جو دیکھنے کی مقدار ہے اس کو کم کر دیں. اپنے مولا سے عہد کریں عزیزو، یا نہیں دیکھوں گا یا اچھا دیکھوں گا. خدا سے مدد کیجیے، اچھا سبسٹیوٹ لائیے. دوست آپس میں مل کر گفتگو کے جتنے چیپٹرز، جتنے شیلٹرز کھول سکتے اپنے لیے کھولیے. آسان نہیں عزیزو اس میڈیا وار میں، وگرنہ خوبصورت تو طریقہ کار یہ ہے کہ اچھے میڈیاز ہمارے پاس موجود ہوں جسے جوان جو ہے وہ دیکھ سکے. سب سے اچھا کام یہی ہے لانگ ٹرم بیسس پر. لیکن شارٹ ٹرم بیسس پر ایک جوان کیا کرے، باپ کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کو وقت دے تاکہ اس بیہودہ مناظر سے تیرے بچے کی نگاہیں نہ چندھیا جائیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہوتا تھا، محرم کے پہلے 10 دنوں میں ٹی وی بند ہوتا تھا عزیزو گھروں میں. خدا را اس سلسلے میں کوشش کرے، تو اپنی آنکھ کو پاکیزہ کر، تو اپنے کان کو پاکیزہ کر، دیکھ تیرا دل و دماغ کیسے پاک ہوتا چلا جائے گا. اجرکم علی اللہ. پھر آہستہ آہستہ میں اور آپ کربلا والوں کے شبیہ بنتے چلے جائیں گے. آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، مانگیے اپنے لیے الہی معاشرہ. فرمایا علی کا چاہنے والا حسین کا ماتمدار اگر مسلسل تڑپ کر مانگے، دعائے عہد میں تقاضا کرے، پروردگار کب علی و زہرا کے اس فرزند کا ظہور ہوگا، میں کب اپنے مولا کی ہمراہی کر سکوں گا. یہ ہے انتظار واقعی. آئیے ہر محاذ پر دشمن کو مات دیجئے، سکون اور اطمینان سے بغیر شور مچائے ہوئے کام شروع کر دیجئے. علماء سے پوچھیے عزیزو، پروردگار آپ کو راہ عطا کرے گا. ایجوکیشن میں بھول گیا میرے بھائی، ربط مصائب سے پہلے غور کیجئے. ایجوکیشن پر اس وقت حملہ ہے، کس طرح سے نصاب کو بدلا جا رہا ہے. میں اور آپ سکون سے بیٹھے ہیں. نہیں، علی کے ہر چاہنے والے کو توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کا آخرت، اس کے واقعی فیوچر خراب ہو جائے. لہذا جب عوام الناس عزیزو بیدار ہو جائے گی، کوئی میرا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انشاءاللہ شہزادہ علی اکبر کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں.
اپنے ننھے بچوں کے لیے مانگیے، پروردگار متعالی نے شہزادہ علی اکبر کی مانند شبیہ غلام شہزادہ علی اکبر بنا دے، شبیہ جون بنا دے عزیزو۔ اس پر شہزادہ پر مانگوں گے محروم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے سب مل کر سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس شب عاشور میں سلام بھیجتے ہیں۔ کل کے دن میں زیارت نہیں بھولیے گا، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علیہ۔ فرمایا کوئی یا علی، فرمایا بس عزیزو میرا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ آج شب عاشور ہے، گریے کی شب ہے، رونے کی شب ہے، اچھے طریقے سے گریہ کرنا ہے۔ فرمایا روز عاشور جو شخص سرزمین کربلا پہنچے اور میرے جد مظلوم کی زیارت کرے اور پورا دن میرے جد مظلوم کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزارے، خداوند متعال اسے 2000 حج، 2000 عمرہ اور 2000 غزوے، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں انسان اللہ کے رسول کے ساتھ 2000 غزووں کا ثواب عطا کرے گا۔ حتیٰ بعض روایتوں میں 20 لاکھ کا ذکر عزیزو، اتنا بڑا اجر نہیں نظر آیا۔ اس کے بعد والے جملے پر غور کریں، فرمایا وہ بھی نارمل حج نہیں ہے، نارمل عمرہ نہیں ہے، نارمل غزوہ نہیں ہے، بلکہ وہ حج، وہ عمرہ اور وہ غزوہ جو اس نے رسول و آل رسول کے ساتھ بجا لایا۔ اے حسین کے ظاہر تیرا کتنا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، میں اور آپ تو کربلا میں نہیں ہے نا۔ چاہنے والے نے تڑپ کے کہا آقا جو کربلا نہ پہنچ سکے اس کا کیا ہوگا؟ کہا زوال سے پہلے زیر آسمان چلا جائے، اپنے مولا پر درود و سلام بھیجے، سلام کرے اپنے مولا کو، اپنے بیوی بچوں سے کہے بیٹا آج روز عاشور ہے، آج ہنسنا نہیں ہے۔ خدا را عزیزو کل ایک دن خیال رکھیے گا، کوئی مزاح، کوئی ہنسنے کی بات، مردوں کے لیے مستحب آستینیں الٹی ہوئی ہوں، شرٹس کے ابتدائی بٹن کھلے ہوئے ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، گرد آلود ہو، محسوس ہو دیکھنے والے کو کہ یہ مصیبت زدہ ہے، یہ اپنے مولا کے غم میں مبتلا ہے۔ پورا دن عزیزو اچھے طریقے سے گزارو گے، عجیب رزق ملنے والا ہے اس بارگاہ سے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی، خصوصیت سے کل ایک دن میں، اور اپنے مولا سے مانگیے مولا آج کے دن میں مجھے اس طرح سے کھینچ لے جیسے تو نے حور کو کھینچ لے، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے آقا، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، تیری راہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ امام باقر فرماتے ہیں جو شخص اس طرح سے کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو کہے گا بیٹھو، غم سید الشہداء، کوئی دنیاوی کام نہ کرے انسان، جتنے کام کرنے ہیں عزیزو حسینی کام کرے، سبیل پر کام کر رہے ہیں، جلوس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، گھر کا کوئی کام، گھر کے بارے میں کوئی سوچ کچھ بھی نہ سوچے، کل کا ایک دن تو حسین کو دے دے، حسین تیری پوری زندگی سنوار دے گا، کل کا ایک دن دے دے۔ میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے اے دور سے اس طرح سے زیارت کرنے والے، جو نزدیک جا کر زیارت کر رہا ہے مقام و مرتبہ پا رہا ہے، میں پانچواں امام حسین کا پوتا ضمانت لیتا ہوں، تو دور سے اس طرح اپنے مولا کو سلام کرے گا، خدا تجھے بھی یہی اجر عطا کرے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آئیے عزیزو توجہ کے ساتھ سلام بھیجتے ہیں، 2 جملے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمت اللہ، لیکن کوشش کرے اللہ آنکھوں کو آنسو عطا کر دے، دل ٹوٹ جائے۔ فاطمہ کے لخت جگر کا ذکر ہے، فرمایا نام حسین میں وہ کرب ہے، وہ درد ہے کہ مومن اس نام کو اپنی زبان پر جاری کرتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں رونا شروع کر دیتی۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے شہزادہ علی اکبر کا ماتم کرنے والو، غور کیا آپ نے؟ ہم مسلسل زیارتوں میں یہ جملہ کہتے ہیں مولا آپ پر سلام،
آپ کی اولاد پر سلام، آپ کے اصحاب پر سلام، لیکن اولاد میں سے ایک فرزند کا ذکر خصوصیت سے جداگانہ کرتے ہیں. آؤ عزیز و شہزادے علی اکبر کو سلام بھیجیں. السلام علی حسین. اپنے لیے بھیک مانگی عزیز و اربعین کے ایام میں، پاپ آدھا خدا یہ زیارت عطا کرے، یہ ظہور کے لیے آمادگی مجھے اور آپ کو عطا کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. روز عاشور نمودار ہوا، غلاموں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. کیا غلاموں سے میرا مولا عزیز و خدا حافظی کر رہا ہے، کسی کو گلے سے لگا رہا ہے، کسی کے رخساروں پر رخسار رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اصحاب نے اپنی جانیں اپنے مولا کی راہ میں دی. مسلم ابن اوسجا کے سرانے آئے، دعا دی حر کو. عزیزو عجیب طریقے سے میرا مولا اپنے چاہنے والوں سے وداع کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا تو مقاتل یہ لکھتا ہے عزیزو، دو طرح سے فہرست ہے. بعض معتبر مقاتل کتاب لحوف سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب اعزاء و اقارب کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر کی ہے. سب سے پہلی قربانی آئے بابا کی خدمت میں. اگر کوئی اس مجمع میں بوڑھا باپ ہے جسے اللہ نے جواں بیٹا عطا کیا ہے، عزیزو آج کی رات نہیں روگے تو کب روگے؟ ایک دکھیاری ماں کی دعا نہیں لینا چاہتے ہو؟ فرمایا دنیا کی مصیبت ہو جزا نہ کر، فضا نہ کر، بلند آواز سے گریہ نہ کر. لیکن جب زہرا کے حسین کی مصیبت، ہم شکل پیمبر علی اکبر کی مصیبت، بلند آواز سے رو گریہ کر. بوڑھا باپ، جواں بیٹا، بابا رن میں جانے کی اجازت دیجیے. عزیزو آپ کربلا میں اٹھا کر دیکھیے، قاسم کو اتنی آسانی سے میرے مولا نے رن میں جانے کی اجازت نہیں دی. کبھی قاسم نے ہاتھوں کے بوسے لیے، کبھی پیروں کے بوسے لیے. اون و محمد کو اتنی آسانی سے میرے مولا نے رن میں. عباس مسلسل تڑپتے رہے، لیکن جب اپنی قربانی کا مرحلہ آیا، سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. استأذن لہو ابا، بابا اپنے علی اکبر کو رن میں جانے دے. میرے مولا نے کیا کیا؟ فأذن لہ، آگے بڑھ کر فرمایا جا بیٹا علی اکبر خدا حافظ. جا بیٹا علی اکبر خدا حافظ. کس دل سے حسین نے اپنے اکبر سے وداع کیا. اگر کوئی بوڑھا باپ اس مجمع میں عزیز و ایران میں، مجھے ایک نابینا شخص سے ملاقات کا شرف ملا، تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ تھا. میں نے کہا آیا بائی برتھ آپ نابینا ہیں؟ کہا نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے، میں آنکھیں رکھتا تھا، دیکھ پاتا تھا. ایران عراق کی جنگ میں میرا جواں بیٹا مارا گیا. اس جواں کے غم نے مجھے اتنا گھلایا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا. خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. دیکھو زہرا کے لال کا کیا عالم ہے. ایک جملہ رب سے کہا، ایک جملہ عمر سعد لعین سے، رب سے کیا کہا؟ پروردگار گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ستا تھا، ہم اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیتے. ایک جملہ عمر سعد لعین سے کہا ہے، عمر سعد لعین سن، خدا تجھ سے بھی تیرے بچوں کو ایسے ہی چھینے گا
جیسے تو نے حسین سے علی اکبر کو چھینا. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. علی اکبر کا جہاد مکمل ہوا. عزیزو اس جہاد کی عجیب ایک منفرد کیفیت ہے. میرا مولا لڑتے لڑتے, آپ نے بارہا سنا ہے, لڑتے لڑتے واپس پلٹ کر آئے ہیں, اور آنے کے بعد باپ سے کیا کہا ہے؟ بابا پانی کی سبیل کر دے, بابا ایک گھونٹ پا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا شہزادہ علی اکبر سے, کس دل سے بوڑھے باپ نے آپ کو ودا کیا ہے؟ شہزادہ علی اکبر, خدا را واپس نہ آئیے. میرا آقا جواب دے گا, اے ذاکر سن, میں اس لیے پلٹ کے آ رہا ہوں, دوبارہ سے میرا باپ مجھے رن میں بھیجے گا اور اس بات کا اعلان کرے گا, پروردگار تیرا دین اتنا عظیم ہے, ایک نہیں ہزاروں علی اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جناب علی اکبر پلٹ کر آئے. بابا بابا پیاس کی شدت ستائے دیے دیتی ہے بابا, تلوار کی حدت رلائے دیے دیتی ہے بابا, ایک بوند پانی کا مل جائے. ساقی کوثر کے فرزند نے مرثیہ پڑھا. بیٹا علی اکبر کس قدر سخت ہے تیرے بابا کے لیے, جا پلٹ جا, تجھے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. بس عزیزوں میں اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہوں. شب عاشور ہے, بلند آواز سے گریہ کریے گا. جو کچھ مانگو گے خدا تمہیں دنیا میں عطا کرے گا, لیکن اس دنیا کو اپنی آخرت سے جوڑ دینا. علی اکبر کا جہاد پھر سے شروع ہوا. تھوڑی دیر گزری, ایک آواز میرے مولا آقا کے کانوں سے ٹکرائی. کیا کہا علی اکبر نے؟ بابا یہ نانا رسول اللہ ہے. بابا انہوں نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیا. بابا یہ سب کے سب آپ کے مشتاق ہے. بابا بوڑھا باپ چلا, جوان کے لاشے پر پہنچا, دیکھا روح ہے کہ قفص عنصری سے پرواز, پشت فرس سے میرا مولا زمین کربلا پر آیا, جھکنا شروع کیا. اتنا جھکے فوضع خدہ علی خدہ, اپنے علی اکبر کے رخساروں پر میرے مولا نے اپنے رخسار رکھ دیے. مرثیہ پڑھا, علی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تو کیا گیا, یہ دنیا حسین کے لیے تاریخ ہو گئی. مقتل یہ لکھتا ہے, خیمے کا پردہ اٹھا, ایک برقع پوش بی بی چلی. اے میرے آنکھوں کے نور علی اکبر, اے میرے دل کے ٹکڑے علی, اپنے آپ کو لاش ہے علی اکبر پر زینب کبریٰ نے گرایا. اب جو حسین نے زینب کو پردے کے عالم میں خیمے سے باہر دیکھا, اپنے علی اکبر کا غم بھلا دیا, شانوں سے سہارا دیا, لے کر چلے خیمے کی جان. بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا جاؤ جا کر علی اکبر کا لاشا اٹھا لاؤ. بس عزیزو آخری جملہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, مولا زینب اگر پردے میں خیمے سے باہر, آپ اپنا علی اکبر کا غم بلا بیٹھے. ہائے رے سجاد کی غربت, رسول زادیا, نبی زادیا, بے چادر, کبھی دربار کبھی بازار, زینب کیوں نہ